ہے اور اس کے عوض میں اسے جنت دیتا ہے. سودا ہے, تجارت ہے. بیع و شراء دو لفظ ہوتے ہیں تجارت میں. بیع ہوتا ہے بیچنے والا اور شراء مشتری ہوتا ہے خریدنے والا. خدا اس میں خریدنے والا ہے, مومن اس میں بیچنے والا ہے. یہ جو ہے خرید و فروخت کا معاملہ اسے بیعت کہتے ہیں. بیعت کے معنی ہوا نا بیچ دینے والا. مومن کی طرف سے بیعت ہوتی ہے نا. یہ حضرت صاحب والی بیعت نہیں آ گئی تو کہتا بیعت آ گیا. میں سائیں سوڑی جاتا بیعت آ گیا نہیں خدا دا کوئی ہو رہا ہے. اور اگر یہ گناہ گار آپ کو بتائے کہ کہاں کہاں کا بیعت ہے تو پھر کیا کہیں گے. اوف, یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب یہ کچھ خدا کے ہاتھوں نہیں بیچا ہوا تھا. تو بیعت یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ وہ جو آپ لوگ بیعت کر چکے ہوئے ہیں, خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں, اس وقت تو تک تمہارے پاس رہنے دیا گیا تھا تمہاری جانوں کو کہ ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے, کوئی بات نہیں. تم کہیں بھاگے چلے جا رہے ہو, ہمیں اعتبار ہے تم پہ, بڑے معتبر ہو. رہنے دیتا ہے خدا ان کے ہاتھ, جب ضرورت ہوگی لے لیں گے. کہا کہ ضرورت پڑ گئی ہے اس وقت, آؤ تجدید کرو اس بیعت کی. طریقہ یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ بیعت کرنے والا بیچنے والا آتا تھا, ہاتھ آگے کرتا تھا. یہ خریدنے والا یا اس کی توثیق کرنے والا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ یوں مارتا تھا, یوں. ہمارے ہاں اب بھی یہ منڈیوں میں میں نے دیکھا ہے, وہاں یہ طریقہ بھی ہے سودا پکا کرنے کے لیے. ہاتھ لا استاد, یوں. تو یہ تھا طریق عرب کے ہاں بھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو صحابہ آئے توثیق کے لیے, تجدید بیعت کے لیے. یہی طریقہ تھا اختیار کرنا. اب وہ ہاتھ لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. اب یہ رکھنے سے تو ذہن میں یہ آیا محسوس طور پہ تو رسول کا ہاتھ تھا. بیعت ہو رہی تھی یہ خدا کے لیے, خدا کی طرف سے. خدا تو غیر محسوس اور غیر مرئی ہے, اور وہ دکھائی نہیں دیتا, وہاں ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا ہاتھ تو نہیں ہوتا. کہا کہ ان الذین یبایعونک, کہا اے رسول یہ جو آگے تجدید بیعت کر رہے ہیں تیرے ہاتھ پہ, انما یبایعون اللہ, تمہارے ساتھ یہ بیعت نہیں ہو رہی, خدا کے ساتھ یہ بیعت ہوئی ہے. اور آگے کہا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر رسول تیرا ہاتھ نہیں ہے, خدا کا ہاتھ ہے. آپ نے دیکھا ایک غیر مری اور غیر محسوس خدا جو ہے, اس کے بہاف پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے خدا کہتا ہے یہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں ہے, خدا کا ہاتھ. اب بیچ میں سے انسان نکال دیا. اور دنیا میں انداز بھی یہ ہے, جتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا حکومت کے ساتھ, وہ حکومت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے, کوئی افسر مجاز ہوتا ہے جو وہاں دستخط کرتا ہے. لیکن یہ اس نمائندے کا عہد نامہ یا معاہدہ یا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. روز ٹریٹیز ہوتی ہیں آپ کے ہاں, ایک سلطنت کی مملکت کی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ, اتنی بڑی ٹریٹیز. وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا کوئی ڈپٹی سیکرٹری, کو انڈر سیکرٹری, کو سیکرٹری ہوتا ہے جو وہاں وہ دستخط کرتا ہے, اور وہ سمجھا جاتا ہے حکومت کی طرف سے معاہدہ. حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے کہ یہ معاہدہ ہے, اور پھر آگے بات ہوتی ہے اس معاہدے کے اندر کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے بعد آنے والے ہمارے جانشین جو حکومت ہوگی وہ بھی اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, تم پر میرا طریقہ واجب ہے, اور میرے جانشین جو بعد میں آئیں گے اسی نظام کو آگے بڑھانے والے, ان کے اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہو جائے گی. اپنے سکسیسر جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. جو عجیب تھا یہ نظام. تو یہ جو تھا جس کو کہا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے, تمہارا ہاتھ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ صرف
خدا کا ہاتھ کیوں کرنے سے بات نہیں بنی. خدا جو اپنی ذمہ داریاں لیتا ہے انسانوں کے معاملے میں، وہ ذمہ داریاں بھی ان کو ادا کرنی ہوتی، پوری کرنی ہوتی ہیں، براہ راست آگے نہیں ادا کرتا. وہ جو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا فِي الْأَرْضِ ہے شاید، یا عَلَى الْأَرْضِ ہے، یاد نہیں رہتا. روئے زمین پہ جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، تو براہ راست تو اللہ اس کو پوری نہیں کرتا. یہ تھے جو خدا کے بیہاف پر اس کی طرف سے، اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ جو بیعت لے رہے تھے، یہ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہو جاتی تھی کہ اس کی ذمہ داریوں کو بھی انہوں نے پورا کرنا ہوتا تھا. فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اے رسول تمہارا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے. اور 2 منٹ شیخ صاحب دے دیں گے آپ؟ اچھا جی، وہ تو آ جائے گی بات. دیکھیے سب کچھ یہ کرتے ہیں، اور وہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو اعلیٰ حکومت ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے، پوری رسپانسبلٹی، کہ یہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں. یہ صباحی نہیں تمہیں ٹوک رہا، ہم ٹوک رہے ہیں اس کو. یہ نہیں گرفتار کر رہا، ہم گرفتار کر رہے ہیں. تم بدر کے میدان میں جب اتنا بڑا گھمسان کا رن پڑا ہے، تو اس مارکے کے بعد یہ عین اس وقت یہ 8/17 عظیم آیت ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تلواریں بے شک تمہاری چل رہی تھیں، تم نہیں قتل کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے. کتنی عظیم بات ہے صاحب، ساری ریسپانسبلٹی خدا لے رہا ہے. یہ نکل گیا بیچ میں سے، ان کے اوپر قتل کا جرم عائد ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے قاتل، ہم ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ایسے خدا کو. وہی حکومت ہے عزیزان من قابل اعتماد، جو اس طرح ذمہ داری لے کے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے رسول، یہ جو تیر چل رہے تھے یہاں، نکل تو رہے تھے تمہاری کمان میں سے، لیکن یہ تم نہیں چلا رہے تھے، خدا یہ تیر چلا رہا تھا. ریسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. تو یہ تو معاملہ ہی خدا کا ہے. خدا کے احکام کو یہ نافذ کرتے ہیں، یہ ذریعہ ہے. جو کچھ یہ خدا کے احکام کے مطابق کرتے ہیں، خدا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ. اور جو اس عہد نامے کو پھر توڑتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس نظام کو نقصان پہنچا، خدا کو نقصان پہنچا، رسول کو، اپنا آپ تباہ کرتا ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اس عہد کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر خدا کے ہاں سے ملتا ہے. دیکھا ذمہ داری جو ہے، یہ نہیں کہ تم جانو، یہ رسول جانے، ان کے ہاتھ پہ تم نے ہاتھ دیا تھا، ان کے ہاتھ میں بیچا تھا اپنا سب کچھ، اس سے جا کے مانگو. ہم درمیان میں کہاں آئے تھے؟ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے. کہا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا جو بدل ہے، اس کا معاوضہ جو ہے وہ ہم دیں گے، ہمارے ذمے ہے. سورہ فتح کی آیت 10 تک آ گئے ہم.